السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور کو حلال کیا گیا ہے سوائے ان جانوروں کے جن کا نام تمہارے سامنے لیا جائے گا۔ ہاں، غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو ان جانوروں کے شکار کو حلال کرنے والا مت بنو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے فیصلے فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ کا جو آرڈر ہے قرآن کریم کے اندر وہ 5ویں نمبر کی سورت ہے، یعنی قرآن کریم میں جو 5ویں نمبر پہ سورت ہے وہ سورۃ المائدہ ہے۔ سامعین کرام، سورۃ المائدہ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سورتیں اور آیتیں آخر میں نازل ہوئی ان میں سب سے اخیر نازل ہونے والی سورت ہے یہ۔ سامعین کرام، امام حاکم نے اپنی المستدرک علی الصحیحین کے اندر کتاب التفسیر باب و تفسیر سورۃ المائدہ کے اندر جبیر بن نفیر کی روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کی غرض سے گیا مکہ، اور اسی دوران حج کرنے کے بعد میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملا، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے پوچھا کہ اے جبیر، تم سورۃ المائدہ کی تلاوت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں سورۃ المائدہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے، اس صورت کے اندر جس چیز کو حلال پاؤ اس کو حرام سمجھو، اور جس چیز کو حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، اور جس چیز کو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ معزز سامعین کرام، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں، اور صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اے لوگوں نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو کچھ وصیت کیجیے۔ تو کہا کہ دیکھو، جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہیں تو غور سے سنو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خیر کی بات بیان کریں گے، جس کی خیر سے تم کو روشناش کرانا ہو، آگاہ کرانا ہو، یا نہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کوئی شر کی بات کہیں گے، جس شر کی برائی سے آگاہ کرنا مقصود ہوگا۔ لہذا جب یا ایھا الذین آمنوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو اس کے بعد جو باتیں آئیں اس کو بہت ہی غور و فکر سے سننا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو۔ عقود کو، یہ جو عقود ہے یہ عقدن کی جمع ہے۔ عقدن کا مطلب ہے گرہ لگانا، یہ عقدن یا عقودن گرہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وعدہ اور عہد و پیمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہاں پر عقود سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر رکھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے جو احکام تمہارے اوپر لاگو ہوئے ہیں اس کو پورا کرو۔ اور اسی طرح سے عقود کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ہم لوگ ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے معاملات میں، یہ کام کریں گے، یہ کام آپ کا ضرور کریں گے، ہم لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ تو یہ جو عہد و پیمان ہے اور معاملات ہیں، یہاں پر عقود سے مراد یہ بھی ہے، اور اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کہیں پر زبان دیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ بہیمۃ الانعام یہ دو الفاظ ہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ بہیمۃن، اس کا مطلب ہوتا ہے چوپائے جانور، چار ٹانگوں والا جانور۔ یہ بہیمۃن اس کی جو اصل ہے یہ بہمن یا ابہامن ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ چوپائے جانور کو بہیمۃن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو آواز ہوتی ہے، اس کی جو بات ہوتی ہے، اس کی جو عقل اور فہم ہوتے ہیں، یہ سب پوشیدہ ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس لیے بہیمۃن کہا جاتا ہے چوپائے جانور کو۔ اور الانعام کا مطلب ہے چار قسم کے 8 جانور، اونٹ اس کا میل فیمیل، گائے بیل، اسی طرح سے بکرا بکری، چھیلا چھیلی۔ اردو زبان میں کہتے ہیں اونٹ اس کا میل فیمیل، بیل اور گائے، یا اسی طرح سے بکرا بکری یا پھر بھیڑ، اردو زبان میں اس کو بھیڑ کہتے ہیں، جس کو شیپ کہا جاتا ہے، اس کا میل فیمیل، اس کو کہتے ہیں انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا ہے تمہارے لیے۔ بہیمۃ الانعام جو ہے وہ 8 قسم کے جانور، جیسا کہ میں نے بتلایا ابھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 143 144 میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور آگے فرمایا ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو 4 ہیں، اور اس کا میل فیمیل 8 قسم کے جانور، اسی کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی چوپائے جانور جس کا عام طور پر انسان شکار کرتے ہیں، جیسے ہرن، یہ بھی حلال ہے، نیل گائے یہ بھی حلال ہے، یا اس طرح سے جو بھی جانور ہیں وہ حلال ہے جس کا شکار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر وہ جانور جو ذو ناب ہو، یا ہر وہ پرندہ جو ذی مخلب ہو، ذی مخلب، یہ دونوں طرح کے جانور اور پرندے جو ہے وہ حرام ہیں۔ ذو ناب کس جانور کو کہتے ہیں؟ جس کے 2 دانت یہاں پر نکلے ہوتے ہیں، کیچلی والے دانت، جس سے وہ شکار کو پکڑتا ہے اور چیر پھاڑ ڈالتا ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اور ذی مخلب کہتے ہیں ایسے جانور جو پنجہ مار کر کے شکار کرتا ہے، ناخن ہوتا ہے، اس ناخن سے وہ مارتا ہے اور شکار کرتا ہے، جیسے باز ہے، شکرا ہے، چیل ہے، کوے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ پنجہ مار کر کے شکار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے جانور جو ہے وہ حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام یہ حلال ہے، یا وہ جانور جس کو شکار کیا جاتا ہے جیسے ہرن ہے، اسی طرح سے جو ہے نیل گائے ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانور کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو، حج کرنے کے لیے گئے ہو، احرام باندھ لیو، یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہو، احرام باندھ لیو، تو احرام کی حالت میں ان جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، کسی بھی پرندے کا شکار نہیں کر سکتے، اس کو حلال بھی نہیں جاننا ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے۔ اور اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ما یتلی علیکم، یعنی جو جانور حرام ہے اس کے بارے میں آگے بیان کیا جائے گا۔ آگے یہ آیت نمبر 1 ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، اس کے بعد آیت نمبر 2، اور اس کے بعد جو آیت نمبر 3 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا جو حرام ہے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، اسی نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ جو چاہے حکم دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔